أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں ہم نے نصارہ کے شبہے کا معقول جواب دیا اور ساتھ ہی ان میں سے ایک گروہ جس کو زائغین سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا تعارف اور اس کے فعل کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ متشابہات میں پڑھ کر ان کی چاہت صرف اور صرف فتنہ تلاش کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو فتنوں میں اور غیر مانوس چیزوں میں پھنسانا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ متشابہات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور ساتھ ہی دوسرے گروہ راسخین کا تذکرہ ہوا کہ راسخین کا متشابہات کے بارے میں ایک خاص عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر محکمات کے ذریعے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے کچھ معلوم ہو جائے تو بس انہی پر یقین رکھتے ہیں. اور اخیر میں انہی راسخین فی العلم کا مدح بیان کیا, ان کی مدح کی طرف اشارہ ہوا کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے مگر عقل والے, یعنی گویا کہ یہ راسخین فی العلم عقل والے ہیں, یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب کسی انسان کو کوئی صحیح بات سمجھ آ جائے اور وہ اس کو مان لے اور اس کو تسلی ہو تو وہ خود بخود اس پر قائم رہے ایسا ناممکن ہے, کیونکہ انسان متغیر رہتا ہے. وہ کوئی پتھر نہیں ہے کہ وہ جامد ہی رہے گا, بدلے گا نہیں. ضرور انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو اب اس تبدیلی کو چونکہ اچھی بات معلوم ہو گئی ہے, اچھی بات سمجھ میں آ گئی ہے, تسلی بھی ہو گئی, اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے. تو راسخین فی العلم اس فکر کی وجہ سے, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ مالک حقیقی اور اس ہماری ہدایت کو ہمارے سینوں میں مربوط کرنے والا اور مضبوط کرنے والا, ثابت قدم رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے ہمارا رب. تو وہ اپنے رب سے اس صحیح عقیدے اور اس صحیح بات کو اپنے دل میں ہمیشہ برقرار رہنے کی دعا مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا, کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کبھی نہ پھیرنا, بعد اذ ہدیتنا, بعد یہ کہ آپ نے ہمیں اچھی بات سکھلا دی اور ہمیں سمجھ میں آ گئی. اور ایک موقف ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. کچھ اہل علم کی نزدیک اگرچہ یہ ہے کہ ایمان برقرار رہتا ہے اور جس طرح پہلے دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے انسان یا مسلمان پیدا ہو جاتا ہے تو وہی ایمان اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے, لیکن اکثر مفسرین اور محدثین کا جو موقف ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, وزادتہم ایمانہ سے استدلال کرتے ہوئے. تو اب اس ہدایت کو جس کو دل میں جگہ دی ہے اور جس کو برقرار رکھنے کی دعا بھی مانگ رہے ہیں, تو فرمایا ساتھ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً, اور ہم پر اپنی رحمت کی عنایت کر دے,
کہ وہ ہدایت اب منجمد نہ رہے بلکہ وہ ساتھ میرے شخصیت میں بھی اضافہ کرتا رہے اور مجھ سے پھیلتا بھی رہے۔ انک انت الوہاب، اور تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، یعنی یہ ہدایت اور اس کا پھیلانا آپ ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اور ساتھ ہی چونکہ عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت کا بہت جوڑ ہے، بہت تعلق ہے، کہ عقیدہ توحید ہی کے نتیجے میں انسان کے دل میں عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے، اور اس پہ ایک فلسفیانہ گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم اس گفتگو میں نہیں پڑھتے، سیدھا سادہ اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا آخری آیات میں کہ عقیدہ توحید کا نتیجہ راسخین فی العلم یہی اخذ کرتے ہیں کہ ربنا انک جامع الناس، کہ اے ہمارے رب آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، یعنی آخرت کے دن میں آپ لوگوں کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک نہیں، کچھ شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یہ تاکیداً فرما دیا کہ ہمارا رب بے شک اللہ تعالیٰ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آگے جو لوگ عقیدہ توحید کے اتنے مدلل دلائل سن کر بھی اس عقیدہ توحید سے روگردانی کرے اور اس پر قائم نہ رہے، تو ان کے لیے کچھ تخویفات اور کچھ ڈراوے ذکر کرتے ہیں۔ وہ ڈراوے دونوں قسم پر، جیسے کل بھی تذکرہ ہوا تھا کہ دنیاوی ڈراوا بھی ہے، تخویف دنیاوی بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے۔ اور اگلے آیات میں بہت کمال کا جوڑ ہے کہ ایک ایسی تخویف بیان کر رہے ہیں کہ جو تخویف دنیاوی بھی ہے بالوجہ اور تخویف اخروی بھی ہے، اور اگلے حصے میں دونوں خالص تخویف دنیاوی بھی ذکر کریں گے اور خالص تخویف اخروی بھی ذکر کریں گے۔ شروع میں جو دونوں تخویفات ہے اس کو جمع کیا اس آیت میں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کریں کہ اتنے معقول دلیل سے ہم نے ان کی شبہ کو ختم کر دیا، رد کر دیا، اس کے باوجود وہ انکار کرے۔ اور اصل میں اس انکار کی دو ہی اہم وجوہات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو انکار پر مجبور کرنے والی چیز اس کا مال ہوتا ہے، کہ اب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی انکار اور اعتراض سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ سیدھا سادہ آسانی سے کسی بھی ایتھنٹک اور خالص صحیح بات سے بھی انکار کر لیتا ہے۔ اور دوسرا، انسان کے ساتھ ایک افرادی قوت ہوتا ہے، اولاد، اس اولاد کو مد نظر رکھ کر وہ معاشرے کے کسی بھی صحیح بات کو رد کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی فرما دی کہ لن تغنی عنہم، ان کے کام نہیں آئے گا، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، یعنی دنیا میں بھی یہ ذلیل خوار ہوں گے، مسلمانوں کے ہاتھوں یہ شکست، کچھ بھی ان لوگوں سے کچھ یعنی ان مال و اولاد میں سے کوئی بھی حصہ ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اور جب دنیا میں ان کے کام نہیں آئے گا تو آخرت میں کیسے کام آ جائے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور جو لوگ عقیدہ توحید کا انکار کریں تو ان کے لیے سوائے جہنم کا ایندھن بننے کا کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ میں دونوں اشارے ہیں کہ یہ ان کے اولاد اور اموال بھی جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھ، اگر وہ ان کے یعنی ان کے ساتھ ہم جہد ہو اور ان کی بات کو اپنی بات سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور خود تو وہ جہنم کے ایندھن بن ہی جائیں گے۔ اب ایک مثال سے واضح کر رہے ہیں، اور یہ بھی دلیل نقلی ہے کہ ہم نے پچھلے، جو تمہیں بھی تاریخ معلوم ہے اور ہمیں بھی پتا ہے، اور تم یہ بات مانتے ہو کہ پچھلے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اس عقیدہ توحید سے جب انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کدأب آل فرعون، ان کی حالت فرعون کے آل کی طرح ہوگا یا فرعون والوں کی طرح ہوگا۔ داب کہتے ہیں حال اور رویہ، یعنی جس طرح صورتحال ان لوگوں کا ہے، کفر عقیدہ توحید سے انکار کر رہے ہیں، اور جس طرح رویہ یہ
پیغمبروں کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کے حالت اور رویے فرعون والوں نے اور پچھلے والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں نے بھی یہی حالت اور رویہ اختیار کیا، تو ان کو جو سزائیں ملی دنیا میں اور آخرت میں وہی سزا ان کو بھی ملے گی۔ یہ بھی تخویفی اخروی ہے۔ کذبوا بآیاتنا کہ انہوں نے جھٹلایا ہمارے آیات کو۔ تفسیر روح المعانی اور قرطبی اور تفسیر مدارک تینوں تفسیروں نے بھی آیاتنا کے 3 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دلائل توحید ہم نے پچھلے پیش کی ہے ان کو جھٹلایا۔ دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر کے معجزات بھی دلائل ہیں، ان کو جھٹلایا۔ اور تیسرا پیغمبر کی ذات، اس کی صفات اور اس کا معاشرے سے جو تعلق ہے یہ بھی دلیل ہے۔ نبوت کی دلیل بھی عقیدہ توحید کی دلیل ہے۔ تو اس سے جو کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے آیات کو، ہمارے اتنے سادہ اور ہر کسی کو سمجھنے والے نشانات کو جھٹلایا۔ فأخذهم الله بذنوبهم، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کی گناہوں کی وجہ سے، یعنی دنیا میں ان کو غرق کیا، ان کو مختلف عذابیں دی۔ اور آخر تخویف اخروی بیان کر دیا کہ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، یعنی آخرت میں ان کو عذاب سخت ملے گا۔ اگلے آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان مشرکین مکہ کو اب ایک اطلاع پہنچانا چاہتے ہیں کہ، اور یہ آیت مدنی ہے اور اس کے بارے میں زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر سے پہلے ہے اور اگلی آیت غزوہ بدر کے فوری بعد، یعنی اس کے درمیان غزوہ بدر ہوا۔ تو یہ بھی ایک عقلی دلیل اور اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب والشہادہ ثابت کرنے اور الہ ثابت کرنے کی ایک ٹھوس دلیل ہے، خصوصاً مشرکین مکہ کے لیے کہ قل للذین کفروا، کہو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین مکہ، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور چونکہ تم میں سے زیادہ اور بڑے سردار بنیں گے تو وتحشرون الی جہنم، ان کو جہنم کی طرف ہانکایا جائے گا۔ یعنی یہاں سے ثابت ہوا کہ عالمی برزخ بھی ہے، یعنی فوری موت کے بعد جہنم میں جانا تو نہیں، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی کہ جیسے انسان مرتا ہے اگر وہ نیک عمل ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، تو جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ نم کنم العروس کے سو جاؤ دلہن کے سونے کی طرح۔ تو اسی طرح جو گناہگار ہوگا اس کو جہنم برزخ کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں عذاب دیا جائے گا۔ وبئس المہاد، اور کہتے ہیں کہ یہ پورا ٹھکانہ ہے تو جہنم تے اس سے بہت زیادہ۔ اگلے آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قد کان لکم آیۃ، اس میں غزوہ بدر کی کے بعد کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مسلمان کو توڑے تھے، کافروں کی بالکل 30% حصہ تھا، یعنی کافر 1000 اور یہ 313۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کیا کہ مشرکین مکہ کو مسلمان 2/3 نظر آنے لگے، یا وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی زیادہ قوم ہے، اور اس روب اور دبدبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کیا۔ اس نقشے کو اللہ تعالیٰ نے کھینچا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان 2 گروہوں میں جب وہ مقابلے کے لیے اکٹھے ہوئے، یعنی مسلمانوں اور کافروں کا گروہ۔ فئت، اب یہاں سے ایک اور اہم بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے آج کل کے فتنہ پرور زندگی میں، اور فتنہ جو زیادہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں، کہ صحابہ کرام بھی معیار حق ہے، اور خصوصاً سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جا بجا تقریباً ہر آیت سے مفسرین نے صحابہ کرام کے معیار حق کو ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور اجماع کو بھی مانا جائے گا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور وہ اس آیت سے ایک اور طریقے سے اس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، کہ ایک گروہ ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی مال دولت کی لالچ نہیں،
ان کا خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونا مقصود ہے. تو جس بندے کی یہ کیفیت ہے تو اس کی بات تو مانی ہی جائے گی، اس کی بات ضرور ایتھنٹک ہوگی، صحیح ہوگی. وہ جبر لوگ ہوں گے. وہ اخرى کافرۃ، اور دوسرا وہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ انہوں نے مسلمانوں کو دگنا خیال کیا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ بھی اس کو کہتے ہیں، تسلی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ان لوگوں کی ماننے اور نہ ماننے کا کوئی سروکار نہیں ہے آپ کو، آپ بس ان کو بات پہنچائے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا جس کی من یشاء، جس کو چاہے گا. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں پھر راسخین فی العلم کے خصوصی ایک مدہ کی طرف اشارہ ہوا کہ راسخین فی العلم ہی ان باتوں کو سمجھتے ہیں، انہی کے لیے عبرت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ صرف ان آیات میں اور ان اشارات اور ان واقعات میں عبرت ہے لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے کہ جو تھوڑے سے جانتے رہتے ہیں. وآخر دعوانا